السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل کے ویڈیو میں جو کچھ میں نے آپ سے اہم ڈسکشن کیا تھا اس حوالے سے بہت سارا فیڈ بیک بھی آیا ہے، کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں، اور کل ہی کے ویلاگ کو میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن بہت اہم چیزیں ہیں، بہت اہم ایشوز ہیں جو کل میں نے باتیں کی تھیں۔ اس پہ لوگوں نے کہا تھا کہ جناب فیصل صاحب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں آج بھی اپنی تمام خبروں پہ اسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آتا ہو تو اس سے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ جو اہم چیزیں ہم اپنے ذرائع سے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگ سکیں۔ کل کے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ چین نے موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو جو کہ لائی گئی تھی امریکہ کی ایما پر، اور جو امریکہ ایک کانسپریسی کے ذریعے لے کر آیا تھا، اس کے احکامات کو دیکھتے ہوئے چین اور روس ناراض تھے۔ اور کل میں نے اپنے ویلاگ میں جو کچھ کہا تھا، اور اس سے پہلے شام کو ڈے بیفور یسٹرڈے جو کچھ میں نے بتائی تھی باتیں، کہ چین کو تحفظات ہیں اور چین پاکستان سے ناراض ہے، کیونکہ چین نے اور روس نے مل کر خطے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرنا تھا پاکستان کو، اور ساتھ میں ایران کو لے کر پاکستان کی جو نیوٹرلز ہیں انہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر آ کر یہ جو بساط پلٹی ہے اس کی وجہ سے چین ناراض تھا۔ کل یہ میں نے ساری اسی تفصیل دی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا چونکہ سی پیک اور جو ون روڈ بیلٹن کا جو منصوبہ ہے اس کے گارنٹر بھی آپ کے پاک فوج تھی، لہٰذا اس تمام صورتحال کے اندر ان سے وضاحتیں لی گئیں، اور مزید جو کچھ دہشت گردی بھی ہو رہی تھی، اور جو کچھ مزید سی پیک کے اطراف میں جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں مغرب اور موجودہ سیاسی جماعتوں جو کہ امریکہ کی پٹھوں ہیں، یہ تو سیاسی جماعتیں تو معاف کیجیے گا پھر غلط بات ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، میں نے سیاسی جماعتیں کہتے ہی نہیں، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یہ سیاسی جماعتیں، یہ بیسکلی یہ ایک ایجنٹس گروپ ہیں، یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس گروپ ہیں جو کہ فورن رجیمز جو ہیں، مطلب جو بیرونی طاقتیں ہیں، بڑی بیرونی حکومت ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، فورن جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں، ان کے یہاں پہ ایجنٹ ہیں، پولیٹیکل ایجنٹ ہیں، پولیٹیکل ان کے مافیاز ہیں جو انہوں نے یہاں پہ رکھیں۔ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں، یہ پاکستان کی قوم میں تو اصل میں وہ نہیں ہے نا شعور، تو بس وہ ٹھیک ہے کوئی میاں صاحب کے پیچھے پاگل ہے، ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس قوم کا ان لوگوں نے، لیکن آج بھی بہرحال پھر لوگ جو ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے جو بات میں نے کہی تھی لوگوں نے پھر پوچھا تھا، میں اپنی اس خبر پہ اسٹینڈ کرتا ہوں کہ بالکل چین اور روس جو ہیں اس وقت پاکستان سے بہت ناراض ہیں، اور یہ پاکستان کو تنہا کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں، نیوٹرلز کو بھی کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، نیوٹرلز تو پتہ نہیں یہاں کس کو کہتے ہیں، طاقتور حلقے کہہ دیتا ہوں کھل کے، پتہ نہیں نیوٹرلز سب کون کس کو کہہ رہا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ پاکستان کے طاقتور حلقے جنہوں نے امریکہ کے کہنے پہ آ کر پاکستان میں رجیم چینج کی، امریکن پریشر میں آ کر جو بھی ہوا، ٹریپ ہوئے جیسے بھی ہوئے، اگر وہ اس صورتحال کو اگر درست نہیں کریں گے اور جلد سے جلد ریپیئر نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پہنچے گا۔ پاکستان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ امریکہ کو لالی پاپ دے رہا ہے۔ جب بلاول صاحب گئے تو ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کر دیں گے، آئی ایم ایف کے اندر یہ کر دیں گے، وہ ابھی تک آئی ایم ایف نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اپنی پوری قوم کو دیوار سے لگا دیا، پیٹرول کی قیمت آپ نے کتنی کر دی، 200 سے اوپر چلی گئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قیمت تقریباً 300 کے قریب جائے گی، تو بتائیے جب 200 سے اوپر جانے پر آج قوم کا یہ حال ہے تو 300 پر جا کر کیا حال ہوگا لوگوں کا۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، حالانکہ کل کوئی صاحب آج صبح میں کسی کا تجزیہ سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہ پتہ نہیں کسی اخبار کا انہوں نے ریفرنس دے رہے تھے، آئی ڈونٹ نو، تو مغرب کا اخبار تھا، تو بہرحال مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، وہ ان کا کہنے کا اصل لباب یہ تھا کہ مطلب وہ سوچ رہی ہے آئی ایم ایف وغیرہ، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے ابھی تک آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آئی ایم ایف نے اس پہ کوئی رضامندی نہیں کی، اور بنیادی طور پر اس کو ری نیگوشیٹ ہی نہیں کیا، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ فائٹ کرتے ہیں بنیادی طور پر، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت آئی تھی، اس حکومت کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس حکومت کا آنے کا مقصد تھا صرف اپنے کیسز کو ختم کرانا، نیب کو ختم کرنا، اپنے اوپر سے کیسز کو ختم کرنا، اور مغرب کے مفادات کی بات کرنا، جو ان کے مفادات مغرب کے تھے جس لیے امریکہ لے کر آیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے نا، پرائیورٹی تو وہی ہوگی جو امریکہ کی ہے، قوم کے ایشوز کو تو پرائیورٹی نہیں دی جائے گی۔
تو اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ میں نے جو بات آپ کو کہی تھی تو وہ بات بالکل درست ہے، اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے گرد خطرات جو ہیں بے انتہا بڑھتے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں نے آپ کو بات بڑی کھل کر بتائی تھی، اشارہ کر دیا تھا کہ افغانستان بھارت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور بھارت نے اب تقریباً رابطے بھی کر لیے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور بہت سارے معاملات کے اندر پس پردہ جو ہیں چیزیں ڈیل ہو رہی ہیں، اور عبداللہ ان کو واپس لانے کا پلان بن چکا ہے۔ اور ادھر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یاد ہے، اگر آپ میرا ویلاگ غور سے دیکھتے ہو تو میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی والوں نے جو بلاول بھٹو کو فارن منسٹر بنایا ہے امریکہ کے کہنے پر، تو وہ فارن منسٹر جب بنیں گے تو وہ افغانستان کے ساتھ ان کے معاملات نہیں چلیں گے، اور بنیادی طور پر وہ امریکہ چاہتا بھی نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا یہی ہے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات درست نہ ہوں۔ امریکہ کی یہاں سمجھنے کی کوشش ہے، امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات بھارت کے ساتھ، افغانستان کے تعلقات بھارت کے ساتھ درست ہوں، بھارت کو زیادہ سے زیادہ افغانستان سے فائدہ پہنچے، اور افغانستان کا جو بھی معاملات ہیں، جو بھی ہیلپ لینی ہے وہ بھارت سے لی جائے، کیونکہ بھارت اور افغانستان اگر قریب آتے ہیں تو امریکہ کو خطرہ نہیں ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان قریب آتے ہیں تو امریکہ کو اس لیے خطرہ بن جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں مسلم کنٹریز ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان اور افغانستان اگر ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ہم کوئی مسلمان جو ہے مطلب امریکہ پہ چڑھ دوڑیں گے، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتی بھارت میں بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم تو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو امریکہ کے خلاف ہم کیا کریں گے؟ لیکن چونکہ وہ ایک اسلام دشمنی ہے اور ایک وہ کنسپٹ ہے، اس لیے اسی کنسپٹ کے تحت ان کو بلاول بھٹو کو کہا گیا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بلاول بھٹو اور موجودہ پیپلز پارٹی یہ جو یہاں پر جو ایجنٹ ہیں زرداری صاحب، یہ ایک پیج پر ہیں، تو جو کچھ ان کو وہاں سے آرڈر ملتے ہیں وہی آرڈر یہ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کو اور ان لوگوں کو جو باہر سے کام ملا تھا، ان کو دو ان کے پاس وہ تھے، ایک تو یہ کہ آپ جائیں، آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ جائیں قانون سازی کریں، اپنے مقدمات کو ختم کریں، اپنے آپ کو فری کریں، ٹوٹل فری کریں، تاکہ آپ کو کسی کورٹ سے، کسی مقدمے سے، کہیں سے کوئی پکڑاؤ نہ ہو، اور جب آپ ٹوٹل فری ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں۔ وہ ایجنڈا کیا تھا کہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا، سیاسی طور پر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بدحالی پیدا کرنا، معاشی بدحالی، اقتصادی بدحالی اس حد تک پیدا کرنا کہ یہاں پر سول وار کی سچویشن آ جائے۔ اور یہ بات میں آپ کو شروع میں کہتا رہا ہوں، اب اگر جو باتیں میں آپ سے گزشتہ 6 مہینے سے کہتا رہا ہوں، اگر آج کی تاریخ میں، اگر آج صبح جو آج کے دن اگر آپ دیکھیں، آج پیر کے دن منڈے کو جو پاکستان کی آج بجٹ کے بعد جو مارکیٹ کھلی ہے، اور آج اس وقت صبح 10 بجے آپ پاکستان کی دیکھیں تو مارکیٹ کا بجٹ میں کیا حال ہے، اور پورے پاکستان میں پاکستانی قوم کا کیا حال ہے، تو آپ کو آج سے 6 مہینے میں قبل میرے بتائے ہوئے ویلاگس یا باتیں کی ہوئی آپ کو بالکل دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ یہ حالات جو ہیں سب ایک طے شدہ ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا پاکستان کے امن کے حوالے سے، اور یہ پاکستان کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا خیال یہ تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور بات چیت کر کے ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی وہ پاکستان کے اندر حملے بند کریں، اور جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کی وہ نشاندہی کریں یا ان سے ہتھیار ڈلوا دیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جیسے ہی معاہدہ ہونے لگا تو فوری طور پر جو ہے پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر آبجیکشن کی۔ کیوں آبجیکشن کی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جو امریکہ کی یہاں پر ایجنٹ ہے وہ نہیں چاہتے، کیونکہ امریکن کی کوشش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پراکسیز ہوں، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کا بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہے احمد شاہ مسعود گروپ کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی ان طالبان کو نہیں سمجھتے، اور کہا یہ جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طالبان بے نظیر کے قتل کے اندر طالبان کا ہاتھ تھا، لوگ کہتے ہوں گے، لیکن میں اس حوالے سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ طالبان تو بہت آخر میں تھے، شاید ہو سکتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پلان ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک 4 مہرے ہوتے ہیں، پہلا مہرہ ہوتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا مہرہ شاید نہیں ہو، لیکن بے نظیر کے قتل کے اندر طالبان کا اتنا ہاتھ نہیں تھا جتنا کہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے ایک دور تھا، آپ کو پتا ہے یہاں پہ کوئی کسی سے بیان دلوا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بڑی جب سازشیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جب کانسپریسیز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ممالک ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ طالبان سے بیان دلوانا کسی سے وہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی گئی اور ایک کانسیپٹ پیدا کر دیا تھا مغرب نے، امریکہ نے، کہ اس کے پیچھے جو ہے بے نظیر کے ایسوسینیشن کے اندر ٹوٹل طالبان کا ہاتھ ہے۔ بے نظیر کو بھی راستے سے ہٹانے میں کہیں نہ کہیں
امریکہ بہادر کا یہ ہاتھ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بڑے کام ہوتے ہیں نا وہ سب، میں نے ایک دفعہ یاد ہے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، میرے اخبارات کوئی بھی اس طرح نہیں کہہ سکتا میرے کو ہاں کہ پاکستان میں بڑی پرابلم ہے اس حوالے سے، میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر جب تک مغرب کے اور بھارت کے سفارت خانوں کو محدود نہیں کیا جائے، اتنی بڑی آپ شہر لے کے بیٹھے ہیں اسلام آباد کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اصل تو حکومت جو چل رہی ہے وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ سے نہیں چل رہی، وہ جو اسلام آباد میں آپ کی جو ایمبیسی ہے نا وہ چلا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں، کوئی پوچھا آج تک کسی نے کہ بھئی کیوں اتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں؟ ایک ملٹری اٹیچی ہوتا ہے، 2 ملٹری اٹیچی رکھ لیں آپ، دوسرے اپنا کوئی ٹریڈ کے اٹیچی رکھ لیں، کونسلٹ رکھ لیں، پاسپورٹ سیکشن آگے پیچھے لیٹرم پٹرم پی آر کے رکھ لیں، 2-4 اور رکھ لیں، لیکن ہزاروں کے اندر تعداد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر چیز ان کو فری وہ ملی ہوئی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کو وہ جسے ڈپلومیٹک ان کو فری وہ ملا ہوا ہے، کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو بنیادی طور پر چلا وہی لوگ رہے ہیں۔ تو یہی جو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ قوم کو میں اس وقت ہوشیار کر رہا ہوں کہ اگر حالات یہی رہے جو بھی اس وقت پاکستان کے میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور یہ میں قوم سے بھی کہہ رہا ہوں اور طاقتور حلقوں سے بھی کہہ رہا ہوں، نیوٹرل کہیں جو کچھ بھی کہہ لیں، ابھی بھی وقت ہے، آپ ریپیئر کریں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں امریکہ سے، ڈرے ہوئے۔ میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ امریکہ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ افغانستان امریکہ سے ڈرا؟ افغانستان کے پاس تو ایٹم بم بھی نہیں نا، لیکن وہ امریکہ سے لڑ کے آج جیسے تیسے امریکہ کو نکالا۔ ایران کے پاس تو ایٹم بم نہیں ہے، نہ ایران کے پاس نیوکلیر ابھی تک طاقت ہے، چھوٹی موٹی ہوگی، چلو وہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو، لیکن اتنے بم نہیں ہے جتنے کہ پاکستان کے پاس، اتنی فیسلٹیز ہیں ایران کے پاس جتنی پاکستان کے پاس ہے، لیکن وہ تو نہیں ڈرا امریکہ سے، وہ تو برابر جواب دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اتنا سب کچھ ہے، آپ کے ساتھ روس بھی کھڑا تھا، چین بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایران بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا، کہاں پاکستان کو لا کر آپ نے پھینکوا دیا اس وقت؟ روس اب آپ سے ناراض ہے، چین آپ سے ناراض ہے، یہ بات میں نے کل بھی 2 دن پہلے کہا تھا، کل بھی کہا تھا، آج میں کنفرم کر رہا ہوں، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی مانے، کوئی فوجی ہو، کوئی عدالت کا جج ہو، کوئی بھی ہو، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ روس اور چین آپ سے سخت ناراض ہیں، آپ کے پر تحفظ ہوتا ہے۔ اگر کل کو خدا نہ خواستہ بھارت حملہ کرنے والا نہیں، کیونکہ بھارت نہیں کرے گا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، وہ حملہ کرنے کا ٹائم تھا، چلا گیا، اب نہیں حملہ کرنے والا۔ بھارت کو پتا ہے کہ پاکستان ویسے ہی جو ہے نیچے گرنے لگا ہے، اپنے جن کے ایجنٹ آ گئے، امریکہ کے ایجنٹ آ گئے، بھارت کے ایجنٹ آ گئے، ان کو پتا ہے کہ اب یہ پاکستان کو جو ہے اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جو فوجی کے جو ان کے ایجنٹ ہے نا وہ یہاں پر آ گئے ہیں، وہ پاکستان انہوں نے بغیر لڑے انہوں نے فتح کر لینا پاکستان کو۔ یہ اب آپ دیکھیں نا انہوں نے آ کر کیا کیا، یہ جو مسلم لیگ والے آئی نواز گروپ، یہ انہوں نے آ کر کیا کیا ہے؟ آپ نے ایک ایک چیز دیکھ لی، کوئی کام نہیں کیا، نیب کے قوانین انہوں نے ختم کر دیے۔ 1980 آپ کو پتہ ہے بات، 1985 کا بھی میں نے کہا تھا، یہ جو جس طرح قانون سازی کر رہی ہے 1985 سے انہوں نے ختم کریں گے سارے معاملے۔ اگر یہ 1985 سے اگر نیب کے مقدمے ختم ہوتے تو مجھے بتائیے کون کس کے اوپر کیس رہے گا؟ نہ نواز شریف پہ کیس رہے گا، نہ مریم نواز پہ کیس رہے گا، نہ شہباز پہ رہے گا، نہ پیپلز پارٹی کے اوپر رہے گا، کسی پہ نہیں رہے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو سیدھی بات ہے، یہ تو انہوں نے اپنے لیے سب کچھ ختم کر دیا، سارا معاملہ جو تھا۔ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے نا یہ صرف آئی اسی لیے تھی کہ اپنے معاملات کو حل کرے اور پاکستان کی قوم کو استحصال کرے۔ تو لہٰذا اب پتہ نہیں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان کو کوشش یہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو پیچھے تو بیک چینل میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ نہ کریں، سب کچھ معاملہ درست ہو جائیں گے، الیکشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بات یہ سوچ رہے ہیں، لیکن ایک بات میں بڑی کھل کر کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو اہم ادارے ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان کے اندر بھی تقسیم ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے کام اور یہ نکلے اور اس سیٹ اپ سے جان چھڑائی جائے، اور یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ ادارے فی الحال اس سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، نیوٹرل ہے، جو بھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت میں خاموش ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو دیوار سے لگتا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی قوم کو بھوکا مرتا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ اگر نیوٹرل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس میں شامل ہیں۔ بڑی کھل کر میں نے بات کر دی ہے، تو یہ خیر قوم کو دیکھنا پڑے گا، اور اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران، اب الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، الیکشن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہے عمران خان کا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ہے نا مطالبہ الیکشن کرانا، ہم کرا دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے الیکشن کمیشن سے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، اور کئی عمران خان کے ساتھیوں کو نااہل قرار دیا جائے، اس کے بعد کہیں لو جی ہم نے الیکشن کرا دیا، اعلان کروا دیا، پھر وہ الیکشن کمیشن تیزی سے کام کی تیاری بھی کر رہا ہے،
تو اب یہ لوگ یہ کہہ دیں گے عالمی طور پہ ساری دنیا پہ کہیں گے دیکھیں جناب وہ تو اپوزیشن کی جو پارٹی تھی پی ٹی آئی اس کو تو انتخابات کا ان کا تھا اعلان, ہم نے تو انتخابات کرا دیا, لیکن اب کیا کریں چونکہ انہوں نے کرپشن کی تھی, الیکشن کمیشن نے ان کو کیا کہتے ہیں نااہل قرار دے دیا, لیکن ہم نے تو الیکشن کرا دیا. تو یہ بھی پس پردہ پیچھے سازشی چل رہی ہیں. پرویز مشرف کے حوالے سے میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا, 2-3 لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا یہ آج کافی لوگوں کہ پرویز مشرف کے بارے میں, جی مشرف صاحب کی طبیعت جو تھی خراب تھی اور ابھی بھی خراب ہے, اور میں نے آپ جیسے کہا تھا کہ وہ پاکستان لانے کی ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف کو لانے میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ پرویز مشرف کو ہم یہاں لے آئیں گے اور پرویز مشرف یہاں پہ آ جائے گا, تو مسلم لیگ نواز یا ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے بدلے میں نواز شریف کو لایا جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پتہ نہیں بس لوگ کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو, لیکن میں نے اس کی تصدیق کی ہے. مشرف صاحب کو یہاں لانے کے لیے پاکستان آرمی نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں پر لے کر آئیں گے ان کو, کیونکہ بہرحال ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے, ایک آرمی چیف ہے اور پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے, تو وہ جو تھا نا ایک مطلب ایک ویسے بھی ایک انسلٹ ہوتی کہ پاکستان کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہا ہو, آرمی کا چیف رہا ہو, وہ ایک اسپتال کے اندر غیر ملکی اسپتال کے اندر جو ہے مطلب ایڑیاں رگڑتا ہوا بیماروں کے مری, یہ قوم کے لیے پوری قوم کے لیے انسلٹ کا سوال ہے, ادارے کی بھی انسلٹ کا سوال ہے. تو اس لیے یہ طبیعت بھی ان کی زیادہ خراب ہے, تو کہہ دیا گیا ہے کہ اب ان کے اوپر کوئی کیس وغیرہ کی بات نہیں, کوئی یہاں پر آئیں اور جو بھی ہے, کیونکہ اب اچھا مجھے بتائیں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پرویز مشرف کے اوپر وہ نواز شریف کو آنے دیں, بھائی نواز شریف کو یہ کسی نے بھی مجھے پوچھا ہے, 2 آدمی نے, کہ کسی اینکر نے بھی کہا ہے اور کہیں 2 فلمیں اس بات کی خبریں چل رہی ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی, پرویز مشرف کو آنے دیں گے تو آپ اس کے بدلے میں نواز شریف کو, بھائی نواز شریف کو کس نے روکا ہے؟ 1985 سے میں نے کہا نیب کے تو سارے مقدمے ہی ختم ہو گئے. جب 1985 سے نیب کا قانون بن گیا کہ سارے قوانین 1985 سے لاگو ہوں گے تو پھر کس نے روکا ہے نواز شریف کو؟ نواز شریف تو ویسے ہی فری ہو گیا, مریم بھی فری ہو, سارے ہی فری ہو جائیں گے اس اعلان کے بعد جو قانون سازی انہوں نے کی ہے. تو یہ کوئی چکر نہیں ہے, بس لوگ ایسے ہی کر دیتے ہیں بات, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے مشرف صاحب کی طبیعت خراب ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی اے ای کے حوالے سے اب یہ اس پہ آ رہا ہے دباؤ اس کے اوپر, ایران کے اوپر, لیکن اس کے باوجود ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا گئے ہوئے ہیں اور انڈیا جو ہے تیل لے رہا ہے. میں نے آج ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور ایک جگہ اور بھی میں نے بات کی, بھارت جو لے رہا ہے دیکھیں آپ, ایران سے بھی لے رہا ہے, روس سے بھی لے رہا ہے, وہ حالانکہ روس پہ پابندی ہے اور وہ بھارت نہیں ڈرا, اور ایران کے اوپر بھی پابندی ہے. ایران کے وزیر خارجہ پہنچے بھارت, وہ ان سے ایران سے بھی سستا لینے کی بات کر رہا ہے, لیکن پاکستان ابھی تک نہیں لے رہا. بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں, میں نے کہا تو ان کو پیغام بھی بھیجا ہے اور ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا ہے ان کو, بلاول بھٹو صاحب کو, اور ویسے بھی ادھر سے پیغام پہنچایا کہ بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں تو کم از کم روس سے نہیں لے سکے, ڈر گئے تو کم از کم ایران سے ہی لے لیں پیٹرول, کچھ ان سے ہی کر لیں, چلیں وہ تو آپ لوگوں کے زیادہ ایران زیادہ قریب ہے ان کے. تو دیکھیں پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں آپ کے وزیر خارجہ. بہرحال یہ کہ اس تمام صورتحال میں ایران کے اوپر بہت دباؤ بڑھ رہا ہے, کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آئی اے ای کا میں نے بتایا تھا کہ ایران نے آئی اے ای کے کیمرے وہاں سے ہٹا دیے ہیں, اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی کہ آئی اے ای کے جو دباؤ آ رہا ہے نا ایران پہ, وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے. اور آئی اے ای جو ہے یا ورلڈ بینک ہوگا یا آئی ایم ایف ہوگا, جتنے یہ سب جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کے یہ ڈکی ٹومی ہیں, آپ یہ چھوڑ دیں, یہ لوگ نا بڑا ادارہ کوئی بڑا نہیں ہے, یہ سب ان کے ہاتھ کی میل ہے اور یہ انہی کے اس میں چلتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایران جو ہے, ایران ایٹمی جو معاہدہ اسرائیل جو ہے ایران کے جو ایٹمی پھیلاؤ کا, اس کا آئی اے کا جو ایٹمی پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے جس کو کہتے ہیں نا نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے, این پی ٹی کا وہ ممبر نہیں ہے, نہ صرف ممبر نہیں ہے بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. اس کے باوجود ہے آئی اے کا چیئرمین جو ہے گروسی ہے, پتہ نہیں گوسی ایگزیکٹلی گروسری, وہ جو ہے وہاں پر گیا ہے اسرائیل, اور وہاں جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم وغیرہ سے ملاقاتیں کی اس نے بورڈ آف گورنر سے پہلے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو پورا پمپ کیا ایران کے حوالے سے. پھر وہ آ کے اپنا آئی اے کے بورڈ آف گورنر نے کہتے ہیں اپنا مطلب میٹنگ بلائی, تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ سب ان کے ہاتھ کے اندر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے قابل تشویش ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی اسٹارٹنگ میں بتائی تھی کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ادھر سے ہوں, وہ ادھر انہوں نے دوبارہ افغانیوں کو تنگ کرنے کے لیے داعش کو کھلی چھٹی دے دی ہے. ادھر داعش دوبارہ متحرک ہو گئی ہے. کل داعش کے افغان مجاہدین کے ساتھ طالبان کے ساتھ جھڑپ ہوئی, کافی طویل جھڑپ, جس میں 12 یا 14 کے قریب جو ہے آدمی جو ہے مطلب ہلاک ہوئے ہیں, جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. میں نے اب یہ بھی بتایا تھا آپ کو بھی اسٹارٹنگ میں کہ عبداللہ کو واپس لے کے آنا ہے. مجھے عبداللہ کی واپسی ہے وہ بھارت اور افغانستان کے درمیان ایک ڈیل ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے مطلب دوسرے ممالک جو ہے سب کام کر رہے ہیں. ادھر بھارت کام کر رہا ہے, بھارت ایران کے ساتھ تعلق داری کر رہا ہے, سارے معاملات کو صحیح کر رہا ہے, لیکن پاکستان جو ادھر پھنسا ہوا ہے بالکل, کیونکہ امریکہ اس کے اندر بھرپور کردار جو ہے ادا کر رہا ہے. اچھا, نریندر مودی نے اسی ماہ جو ہے یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں,
وہ یو اے کا دورہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک ہوا تھا اس پہ بڑا دباؤ آیا ہے. تو جیسا کہ خیر کویت اور قطر وغیرہ نے تو ایک سخت پیغام دیا تھا لیکن یو اے کی طرف سے اتنا نہیں گیا. تو میرا جہاں تک خیال ہے, دبی بھائی اطلاع تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس اثرات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ظلم اور ستم بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور سختی سے اس کو آئیے یو اے کو مطلب کہنا چاہیے. بلکہ اگر میں تو کہتا ہوں اگر حقیقت میں اگر کوئی مسلمان ہے یو اے والے اگر اسلام کی اگر کوئی رمق ہے ٹھیک ہے اسرائیل سے انہوں نے رابطہ کر لیا کوئی بات نہیں, علیحدہ چیز ہے وہ ان کا اپنا فعل ہے. لیکن مسلمانوں پہ جس طرح ظلم بھارت میں ہو رہا ہے ان کو چاہیے کہ مودی کو کہہ دیں کہ فی الحال جب تک مسلمانوں کے ساتھ آپ جتنا ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ آپ مار رہے ہیں مسلمانوں کو تو آپ یہ دورہ جو ہے ان کو دورہ کرنے سے منع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا دوسرا یہ کہ بائیڈن صاحب کا بھی پلان بن رہا ہے سعودی عرب آنے کا اور وہ ہمیں پاس جو اطلاع ہے وہ یہ کہ اس ماہ کے آخر میں وہ جا رہے ہیں جرمنی کے اندر جو G7 کا اجلاس ہے اس اجلاس میں وہ شرکت کریں گے. اس کے بعد وہ جائیں گے سعودی عرب. لیکن سعودی عرب جو جا رہے ہیں بائیڈن اس دورے کا اصل اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیل ٹھیک ہے تیل کا مسئلہ ہے لیکن اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ بائیڈن کا وہ اسرائیل کے حوالے سے بائیڈن پورا زور دیں گے سعودی عرب کے اوپر کہ وہ خود بھی اسرائیل کو تسلیم کریں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں اور پاکستان پر بھی دباؤ ڈالیں جو کہ کل میں نے کہا تھا آپ کو کہ دباؤ آئے گا کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ امریکہ کی حاشیہ بردار ہے, امریکہ کی تنخواہ دار ہیں. تو دس از دی بیسٹ ٹائم مطلب گولڈن ایرا ہے امریکہ کے لیے. اگر امریکہ دباؤ ڈالے خود بھی دباؤ ڈالے, امریکہ کا تو دباؤ ڈل ہی رہا ہے سارے نیوٹرل ان کی طرف سے آ گئے ہیں. تو اگر امریکہ کا ادھر سے دباؤ آئے گا ادھر سے سعودی عرب کا دباؤ آئے گا تو پھر یہاں پہ یہی بات ہوگی جو میں نے کل بتائی تھی کہ جب ہم پارلیمنٹ سے پوچھ رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں ان کی بیٹھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا وقت ہے اسرائیل کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پر تو شاید یہ ہو سکتا ہے نہ تسلیم کرے لیکن ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کچھ واجبی سی کچھ جیسے کہتے ہیں کہ محتاط یا ایک محدود اس کی اجازت دے دے, اس کی توقعات ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ حکومت کے جو ہے مطلب مسلسل جو ہے جس میں آپ نے کہا کہ عمران کے خلاف جو ہے کوشش کر رہے ہیں اور ان کو لانے کے لیے اور ساتھ میں ایک میں نے آپ یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی میں بھی درخواستیں لگائی جا رہی ہیں. ایک درخواست جو اور لگا دی گئی ہے سنا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے ٹائیگرز کے خلاف لگائی گئی ہے اور جو مارچ ہوا تھا اس کے حوالے سے مارچ لگی. تو مطلب ایک طرف تو مطلب الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے, دوسری طرف امریکہ کا دباؤ ہے, تیسری طرف اور سارے معاملات ہیں اور سارے کے سارے جتنے بھی معاملات کسی نہ کسی طریقے سے دو چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اور پاکستان کے عوام کو دونوں کو دیوار پہ لگانا ہے. بہرحال دیکھیں جو بھی ہو یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن سارے فیصلے تو ان کے نہیں ہوں گے, اثار میں فیصلے تو اصل اوپر سے ہوتے ہیں. جو بھی حالات ہو دیکھیں آئندہ آنے والے دن میں جو بھی ہوگی صورتحال. میں سمجھتا ہوں اگلا ہفتہ بہت اہم ہے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی, کل کی خبروں پہ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میں انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.